ام المومنین حضرت حفصہ کی شادی۔ جب سیدہ حفصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بن کر تشریف لائیں تو حضرت عائشہ اور حضرت سودا حضور کے نکاح میں موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ کو ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 36 سال نبوت میں نور اسلام سے بہرور ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس منزل میں قدم رکھ چکی تھیں جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مڈبھیر میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور سن 2 ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جمع مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئیں اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال معاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے اتفاق اور محبت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمتن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور غور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔
وہ سوچ رہے تھے اب کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المؤمنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مساہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے موجود تھیں۔ ایک سیدہ حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں گاڑھی دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کی بہت قریب تھیں۔ امہات المؤمنین پر خصوصاً عورتوں کے مسائل کے سلسلے میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی تھی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ اسلام نے عورتوں کو جو درجہ دیا، قرآن مجید میں ان کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ جہاں ان کے حقوق و تحفظ کی خاطر بے شمار اصلاحات کی، وہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے حسن سلوک کا ایک مثالی معیار قائم کیا، انہیں رائے کی آزادی کا پورا حق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں وہ اپنی ضروریات اور اپنے مطالبات پوری بے باکی اور بے تکلفی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھیں، اور معاشرتی اور دیگر معاملات میں اپنی رائے کا اظہار آزادی سے کر دیا کرتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملائمت و نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔
میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نازاں ہیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیکر اخلاص، ایمان و ایقان میں پختہ، زہد و ریاضت میں ہمتاً سرگرم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریق، وفا شعار، اطاعت گزار، متروع، شب بیدار، کثرت سے روزے رکھنے والی اور احکام دین کی بجا آوری میں پورا اہتمام کرنے والی خاتون تھی۔ علاوہ ازیں آپ پڑھنا جانتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل کوئی کتاب کہیں سے مل گئی تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگیں۔ اس پر ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میرے موجود ہوتے ہوئے بھی تم میں حضرت یوسف علیہ السلام آ جائیں تو مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لو گے، حالانکہ تمام نبیوں میں سے تمہارا نبی میں ہوں اور تمام امتوں میں سے تم میری امت ہو۔ جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے تو کتاب فوراً چھوڑ دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ نکتہ آفرینی، زور بیان اور فصاحت و بلاغت میں مشہور و معروف تھا، اور یہ خصوصیات و اوصاف ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ورثے میں حاصل ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کما حکا واقف تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی اس زوجہ محترمہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ حضرت شفا بن عبداللہ عدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی اس بات پر معمور فرمایا کہ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنا سکھائیں۔ چنانچہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لکھنا سکھایا اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی بتایا، لہٰذا بہت جلد انہوں نے لکھنے میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ بڑے نماک توجہ سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سنا کرتی تھیں، انہیں سمجھتی اور دل و دماغ میں محفوظ کر لیتی تھیں، نکتہ سنج بھی تھیں اور نکتہ آفرین بھی۔ اگر کبھی مسئلے پر ذہن میں کوئی خیال ابھرتا یا اشکال پیدا ہوتا تو اس کو رفع کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لیتی تھیں، اور اسے سمجھنے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے فوراً بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خیال یا اشکال کو پیش کر دیتی تھیں تاکہ وضاحت ہو جائے اور کسی طرح کا ابہام باقی نہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سوالات بڑے تحمل سے سنتے اور ان کے جوابات دیتے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہل ایمان غزوہ بدر اور بیت رضوان میں شریک ہوئے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ ارشاد سننے کے بعد ذہن میں طرح طرح کے سوالات نے سر اٹھایا اور بہت غور و خوض کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب اس ارشاد کی تفسیر نہ کر سکیں تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت عطا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر اور بیت رضوان کے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ قرآن پاک وقفے وقفے سے نازل ہوا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ کے دوران ہی اس بات کا اہتمام فرما دیا تھا کہ جو ہی آیات مبارکہ نازل ہوتی تھیں انہیں متعلقہ صورت میں شامل کر کے احاطہ تحریر میں لایا جاتا۔ دوسرے کاتبان وحی کے علاوہ یہ ذمہ داری حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی سپرد تھی، کیونکہ وہ لکھنا سیکھ چکی تھی، لہٰذا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق نازل شدہ آیت مبارکہ کو اپنے پاس موجود قرآنی نسخے میں درج کر لیتی تھی۔ اہل سیر کے مطابق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی قرآن مجید کے تمام کتابت شدہ اجزاء یکجا کرا کے اپنی زوجہ اطہر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھوا دیے، جو تاحیات ان کے پاس رہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق رجعی دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو بہت دکھ ہوا اور شدت غم سے سر پر مٹی ڈال لی اور کہنے لگے، اس کے بعد اب اللہ کی نگاہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ اور جب اس کی اطلاع سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ عنہم کو ہوئی تو آئے، وہ ان کے سامنے رونے لگیں اور بولیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کر لیا تو فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کر لوں، کیونکہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور شبہ دار ہے اور یہ جنت میں میری زوجہ ہوگی۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی۔ 7.5 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت میں گزارے۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتاب املا، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتابت و قرأت ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ زمانہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور سن 41 ہجری تک چشم فلک نے بڑے بڑے انقلابات دیکھے۔ اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 59 برس تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اجل نے رخصتی کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دے دی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو کہنے لگی، تمہیں یاد ہوگا ابا جان نے دائی اجل کو لبیک کہنے سے قبل 1/4 حصہ مال کی میرے لیے وصیت کی تھی، یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ یہ بھی علم ہوگا کہ ابا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں وفات پاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے۔ معلوم ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ہاں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لہٰذا غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ بہن نے باپ کے ارشادات کے مطابق وصیت کی اور پھر چند دنوں کے بعد اچانک مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر آخرت پر روانہ ہو گئی ہیں۔ یہ امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور ان دنوں مدینہ طیبہ کا گورنر مروان تھا۔ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کاندھا دیا۔ ایک ہجوم تھا کہ جنازے میں شامل تھا، آخر مومنوں کی ماں کا مقدس جنازہ تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بیٹے عاصم، سالم اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم قبر میں اترے اور اس مقدس ہستی کے جسد پاک کو سپرد خاک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 احادیث منقول ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت فرمائی تھی۔ ان میں سے 4 متفق علیہ ہیں،
6 صرف صحیح مسلم شریف میں ہیں اور باقی 50 احادیث مختلف کتب میں ہیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مؤذن اذان دے کر بیٹھ جاتا تھا اور صبح شروع ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت سے پہلے 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جاندار ایسے ہیں جن کے ہلاک کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، چوہا، بچھو، کھٹکنا کتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بعد احرام نہیں کھولا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو ختمی وغیرہ سے جما لیا ہے اور اپنے قربانی کے جانور کے گلے میں کلاوہ ڈال رکھا ہے، اس لیے میں جب تک قربانی نہ کر لوں احرام نہیں کھول سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے تھے اور لباس بھی پہلے دائیں سمت سے پہنتے تھے، ان کے سوا دوسرے کام بائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔